میرا نام مہرین ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ میں پیدائشی اندھی تھی۔ یوں میرے اس نقص کی وجہ سے سب مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے اور مجھ سے دور دور رہتے تھے۔ سب مجھے بوجھ سمجھتے تھے۔ میرا علاج ناممکن تھا۔ کوئی مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔ کوئی مجھے پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی شادی کرنے کو تیار تھا۔ اپنے اس نقص کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی اور لوگوں کے طعنے سن سن کر رویا کرتی تھی۔ میں نے خود کو کبھی آئینے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیسی نظر آتی تھی۔ میں ایک دن اپنے کمرے میں لیٹی تھی کہ مجھے گھر والوں کی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ مجھے برا بھلا اور منحوس کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں ان پر بوجھ ہوں۔ ان کی یہ باتیں میرے دل پر لگ رہی تھی۔ میں رونے لگی تھی۔ روتے روتے میں نے دیکھا کہ کمرے میں اچانک سے اجالا ہو گیا۔ میں نے پہلی بار روشنی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ایک خوبصورت سا وجود حاضر ہوا۔ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ میرے اندر کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں بہت حیران تھی۔ اس کے بعد روز ایسا ہونے لگا۔ مجھے اپنے گھر میں روشنی نظر آتی اور بہت خوبصورت لوگ چلتے پھرتے نظر آتے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں اور مجھے کیوں نظر آتے ہیں، حالانکہ میں تو کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یوں 2 سال گزر گئے۔ میرے لیے ایک اور رشتہ آیا، لیکن نقص کی وجہ سے رشتے والوں نے انکار کر دیا۔ گھر والوں نے مجھے دوبارہ ہرٹ کیا تھا۔ میں رو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری آنکھوں میں بینائی آ جائے اور میں بھی سب کو دیکھ سکوں اور لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ روتے روتے مجھے کافی دیر ہو گئی۔ اسی اثنا میں ایک خوبصورت سا آدمی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تمہاری آنکھیں واپس آ سکتی ہیں۔ میں تمہاری آنکھوں میں بینائی لا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں بے یقین ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اچھا، وہ کیسے؟ اور تم کون ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں ایک جنزادہ ہوں۔ میرا نام واجد ہے۔ میں مسلمان ہوں اور تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں شاکڈ ہو گئی۔ جنات وغیرہ مجھے بس ایک کہانی کی طرح لگتے تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ اصل میں ان کا وجود نہیں ہوتا۔ مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ ایک جنزادہ ہے تو میری بینائی لازمی واپس لا سکتا ہے، کیونکہ میں اکثر سن رکھا تھا کہ جنات جادو بھی کرتے ہیں۔ تم میری بینائی واپس لے آؤ گے تو میں تمہاری سب باتیں مانوں گی۔ جو تم کہو گے وہ کروں گی، میں نے جنزادے سے جھٹ سے کہا۔ اس نے مجھ سے 1 ماہ کا وقت مانگا اور اس 1 ماہ میں بہت کچھ ہو گیا۔ میرے گھر والے مجھے سوشل ویلفیئر فاؤنڈیشن میں چھوڑ آئے تھے۔ وہ میری ذمہ داری مزید نہیں اٹھا سکتے تھے۔ میں بہت روئی اور چیخی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا مر جاؤں۔ اس دنیا نے مجھے ہمیشہ غم دیا ہے۔ یہاں تو مجھے جنات بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں بہت دکھی ہو گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے جنزادے نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میں زندگی میں کبھی کسی کو نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میں ہمیشہ اندھی رہوں گی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک سے میری آنکھوں میں چبھن سی ہوئی اور میری دنیا روشن ہو گئی۔ میں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے سب نظر آ رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح خوش ہونے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ 2 دن یوں ہی بیت گئے۔ میں خوشی سے پاگل ہونے کو تھی۔ 22 سال بعد میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ میں کافی خوبصورت تھی۔ میرے دن رات روشن ہو گئے تھے۔ میں اپنے سب غم بھول گئی۔ ایک رات جنزادہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تمہاری بینائی واپس لے آیا ہوں۔ اب تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا۔ میں اس کی بہت شکر گزار تھی۔ میں تمہاری سب باتیں مانوں گی، جو کہو گے کروں گی۔ تمہارا بہت شکریہ۔ تمہاری وجہ سے میری آنکھیں واپس آ گئیں۔ میں جوش میں بولی، مجھ سے شادی کر لو۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا اور اس دنیا سے دور ایک خوبصورت دنیا میں لے جاؤں گا۔ میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ جنزادے کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ میں سوچ بچار کر رہی تھی کہ اس دنیا نے مجھے غم کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اپنوں نے میری مدد نہیں کی تھی اور میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اگر ایک جنزادہ جس نے مجھے بینائی دی تھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا تو اس میں غلط کیا تھا؟ وہ تو میرا ہمدرد تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے ہی شادی کروں گی۔ یوں میں نے اس سے شادی کی بات کی اور ہم دونوں نے شادی کر لی۔ وہ مجھے اپنی دنیا میں لے گیا تھا۔ میں اس کی دنیا میں رہنے لگی تھی۔
وہاں کے جنات انسانوں سے بہت اچھے تھے اور میں واپس دنیا میں کبھی نہیں لوٹی تھی۔